دو موٹی عورتیں اکٹھی سفر کر رہی تھیں. ایک بولی میری روز اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا وزن 15 کلو کم ہو گیا. دوسری عورت پھر تم اپنے خاوند سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ پہلی ابھی نہیں, ابھی مزید 15 کلو وزن کم کرنا چاہتی ہوں. شادی کے 14 سال پورے ہونے پر شوہر گہری سوچ میں گم تھا. بیوی کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر یاد ہے تمہارے ابو نے ہمیں باغ میں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا یا تو میری بیٹی سے شادی کر لو یا 14 سال کے لیے جیل چلے جاؤ. بیوی مسکراتے ہوئے ہاں یاد ہے. شوہر اگر میں صحیح فیصلہ لے لیتا تو آج میں آزاد ہو جاتا. پاکستانی خواتین کے گوڈے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں مگر زبان جواب دے دے کر بھی نہیں تھکتی. ارطغرل ڈرامے نے تو ایسا نشہ لگایا ہے کہ رات کو بڑی مشکل سے سوتے ہیں اور سوتے میں بھی خواب میں ارطغرل بن جاتے ہیں. جناب آج آئی فون 11 پرو کی شرط لگی اور شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ گپیں چھوڑنی ہیں. ایک آدمی نے کہا میں نے 5-7 پہلوانوں کو اکٹھے مات دے دی. دوسرے آدمی نے کہا یہ تو کچھ نہیں, میں نے آج 12 عورتیں بیٹھی دیکھی اکٹھی اور ساری خاموش تھی. ایک مولوی ٹرین میں سفر کر رہا تھا. نچلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو دے دوں گی. جب چوتھی مرتبہ عورت نے کہا تو مولوی بولا بہن جی جلدی فیصلہ کر لو, تمہارے چکر میں پہلے 4 اسٹیشن آگے آ گیا. ایک شخص نے فوج سے اپنی محبوبہ کو خط لکھا جس میں اس کے آخری الفاظ یہ تھے میں تمہیں اور بھی بہت سی باتیں لکھنا چاہتا تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ سینسر آفس خطوط کھول لیتا ہے. تیسرے دن اس شخص کو سینسر آفس کی طرف سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا ہم خط نہیں کھولا کرتے, یہ ہم پر غلط الزام ہے. ایک گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. بیوی شوہر سے بولی کچھ انہی سے سیکھ لو. ایک دن اس نے ہمسائے سے پوچھا بھائی آپ کے گھر ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں, اس خوشحال زندگی کا راز تو بتائیں. آدمی بھائی چھوٹا سا راز ہے, تمہاری بھابھی مجھے جوتی مارتی ہے, اگر لگ جائے تو وہ ہنستی ہے اور اگر نہ لگے تو میں ہنستا ہوں. عورت ڈاکٹر صاحب میرے شوہر بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں, کوئی دوائی لکھ کر دیں. ڈاکٹر آپ ایسا کریں جیسے ہی بک بک کرنا شروع کریں یہ بوتل والا سیرپ اپنے منہ میں ڈال لیں, لیکن یاد رکھیں پینا نہیں جب تک وہ بک بک ختم نہ کر دیں. عورت کچھ دن بعد پھر آئی اور بولی ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی نے تو کمال ہی کر دیا, اب وہ جھگڑا نہیں کرتے. ویسے اس بوتل میں کون سا شربت تھا؟ ڈاکٹر وہ تے سادہ پانی سی, تینوں چپ رکھن دا ٹوٹکا سی, تمہیں خاموش رکھنے کا ٹوٹکا تھا. ٹرین میں ایک لڑکے نے ٹکٹ چیکر سے کہا مجھے صبح 4 بجے نواب شاہ اسٹیشن پر اترنا ہے, پلیز مجھے جگا دینا اور اگر میں نہ جاگوں تو مجھے زبردستی اتار دینا, صبح میرا انٹرویو ہے. صبح 8 بجے لڑکا جاگا تو نواب شاہ نکل گیا تھا اور حیدرآباد آ گیا تھا. لڑکے نے ٹکٹ چیکر کو بہت برا بھلا کہا, گالیاں دینے لگا. لوگوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ تم کو اتنی گالیاں دے رہا ہے اور تم چپ چاپ ہو کے کہتے ہی کچھ نہیں. ٹکٹ چیکر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صبح جس کو میں نے زبردستی ٹرین سے اتارا وہ مجھے کتنی گالیاں دے رہا ہوگا. شوہر کیا آج تم میرے ساتھ واک پہ چلو گی؟ بیوی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر ٹھیک ہے تم مت چلو. بیوی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں لیزی ہوں؟ شوہر غصہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی تمہارا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ جھگڑا کرتی ہوں؟ شوہر میں نے ایسا تو نہیں کہا. بیوی اچھا تو میں جھوٹی ہوں. شوہر اوکے بابا میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں. بیوی مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ پاکستانی وہ واحد قوم ہے جو باڈی سپرے باڈی کی جگہ کپڑوں پر لگاتے ہیں. 99% عورتیں اپنے خاوند کو یہی کہتی ہیں آپ جیسے انسان کے ساتھ میرے سوا کوئی دوسری عورت گزارا نہیں کر سکتی. بہنوں سے نرمی سے پیش آیا کریں. ایک دفعہ بلیک میلنگ پر اتر آئیں تو پھر یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی. کل بہن نے پیزا لانے کو کہا, میں نے لانے سے انکار کر دیا. آج ابو کے سامنے اونچی آواز میں بولی بھائی چولہا جلانا ہے, ماچس نہیں مل رہی, ذرا اپنا لائٹر دینا. جاپانی بسکٹ فیکٹری میں مشین نے ایک پیکٹ خالی پیک کر دیا. انہوں نے مسنگ چیک کرنے کے لیے $60,000 کی ایکس رے مشین خرید لی.
کراچی کی ایک بسکٹ فیکٹری میں بھی ایسا ہی ہوا تو انہوں نے صرف ایک پیڈسٹل فین لگا دیا تاکہ خالی پیکٹ ہوا سے اڑ جائے۔ پاکستانی ہونے کی مشکلات: گھر میں پنجابی بولو، اسکول میں اردو بولو، پیپر برٹش انگلش میں دو، آفس میں امریکن انگلش بولو، مرنے کے بعد عربی میں حساب دو، ان بندہ فیل نہ ہوئے تو کی کرے۔ دیکھنے میں آیا ہے پاکستانی گھرانوں کے بچے جب بھی نانی کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو دادی کو کمزور ہی لگتے ہیں۔ پہلا سردار دوسرے سردار سے: مجھ سے زیادہ بد قسمت اور کون ہوگا؟ میری بیوی بہترین کھانا بنانا جانتی ہے مگر وہ پکاتی ہی نہیں۔ دوسرا سردار: یہ مت کہو، دنیا میں تم سے بھی بڑے بڑے بد قسمت موجود ہیں، میری بیوی کی مثال لے لو، کھانا پکانا جانتی نہیں مگر پکاتی ضرور ہے۔ ایک پٹھان لڑکی کو کس کر رہا تھا۔ پولیس والا دیکھ کر: میرا نمبر کب آئے گا؟ پٹھان: اس لڑکی کے بعد۔ جج: تم نے کار کیوں چوری کی؟ ملزم: جناب، قبرستان کے باہر کار کھڑی تھی، میں سمجھا اس کا مالک انتقال کر گیا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا: جس دن میری بیوی واپس گھر آئی میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرا دوست: کسی نے سچ ہی کہا ہے، مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ ایک مریض ایک ہسپتال میں داخل ہوا، اندر دو دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا مہنگا علاج، دوسرے پر سستا علاج۔ مریض سستے علاج والے دروازے میں داخل ہو گیا، وہاں بھی دو دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا سستا علاج، دوسرے پر لکھا ہوا تھا مفت علاج۔ مریض مفت علاج والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہے اور وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا تھا کہ گلی سرکاری اسپتال کو جاتی ہے۔ امیر آدمی: آج میرے پاس 14 کار، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں۔ غریب آدمی: میرے پاس ایک بیٹا ہے اور وہ ہینڈ سینیٹائزر لے کے آیا ہے۔ دو لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں، اتفاق سے دونوں ایک ہی دن مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب دریافت کیا۔ پہلی بولی: مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ شک تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے، یہی سوچ کر میں ایک دن آفس سے جلد گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر دیکھا کہ میرا شوہر بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اتنی خوش ہوئی کہ بس خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی: کاش اس وقت تم نے فریج کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو نہ تم مرتی اور نہ میں مرتی۔